الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزع عن شریک فی محاسنہ فجہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے دو چیزیں عطا فرمائی، اولاً قرآن مجید برہان الرشید، اور ثانیاً حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ قرآن بھی ہدایت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن بھی جنت کا رستہ دیتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور کردار بھی ہمیں جنت الفردوس کے بالا خانے دکھاتا ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس حوالے سے قناعت اختیار کرنا، یعنی انسان بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، بڑا طمع کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور کس زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک پسند فرماتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اتنا بے صبرا اور اتنا حریص ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری کی آرزو کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، اور جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور بندے کو اللہ پاک گناہ معاف کر کے درجے بلند فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی متصل دوسری حدیث پاک اسی کی نسبت سے ہے، حضرت ابو واقد لیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو ہم بغرض تعلیم حاصل ہوئے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی سبق لینے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا کہ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائیں کہ زندگی بہترین ہم لوگ کیسے بسر کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تعلیم یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں مال و دولت، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب مال و دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، کئی حدیثیں ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو مال و دولت ہے یہ تمہیں لالچ میں مبتلا نہ کر دے، یہ مال و دولت ہے یہ تمہیں ہرس میں مبتلا نہ کر دے، اس مال پر اتفاق کرو اور رزق جو بھی استعمال کرو وہ اس لیے استعمال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ اور دوسرا مال ہے، تو مال جو آ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحت اور تندرستی اللہ نے دی نماز ادا کرنے کے لیے، مال اور جائیداد اللہ نے دیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، یعنی غریب، یتیم، مسکین کا خیال کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے رزق کو پاک کر دے گی، اور نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی انسان کے بدن کو، یعنی انسان کے جسم کو اور انسان کے اندرونی معمولات کو نماز اور روزہ وہ پاکیزہ بنا دے گا۔ ظاہر کو، مال کو، جائیداد کو زکوٰۃ نے پاک کر دیا، اور باطن کو نماز روزے نے پاک کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کا اتنا لالچ نہ کرو، مال کے پیچھے لگ کے مالک کو نہ بھول جاؤ، رزق کے پیچھے لگ کے رازق کی مہربانیوں کو نہ چھوڑ دو۔ انسان تو ایسا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے، ایک علاقہ سونے کا انسان کو مل جائے، تو اس پر اتفاق نہیں کرے گا، اس پر بھروسہ نہیں کرے گا کہ یہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے، اور اگر ایک اور وادی مل جائے تو پھر اس پر بھی اتفاق نہیں کرے گا، پھر یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے، تیسری وادی بھی دے دی جائے تو پھر اس پر بھی اتفاق نہیں کرے گا۔ چونکہ انسان ہے، انسان کے اندر ایک ہوس اور لالچ پایا جا رہا ہے،
تو لالچ انسان کو آج معاشرے میں ہم لوگ دیکھیں، اپنا مطالعہ کریں تو جتنا بھی کثیر رزق ہو اس رزق پر اتفاق نہیں ہوتا، اس رزق پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جتنی زیادہ زمین ہو جائے، غریب ہے اس کے پاس تھوڑی ہے، وہ آرزو کرتا ہے کہ 1 کلہ ہے تو 2 ہو جائیں۔ جس کے پاس 10 مربے ہیں، 10 مربوں کا مالک ہے، وہ بھی خواہش کرتا ہے ایک کدیوں اور لب جاوے نہ کدیوں ایڑ گڑ نیڑے تریڑے، تو وہ بھی میں خرید لوں، لے لوں، یہ رزق میرا کم ہے۔ تو یہ انسان کی ایک نفسی خواہشات ہے، نفسا نفسی میں مبتلا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی۔ کہاں تک بڑھے گی؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جائے گا اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی شے انسان کی ہوس اور لالچ کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا صبر قبول فرما کر، اس کی توبہ کو قبول فرما کر اللہ پاک اس کا پھر اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، یعنی 2 انسانوں کا ذکر کیا مطلقاً، 2 بھوکے کبھی ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون بھوکے ہیں؟ تو فرمایا ایک علم کا بھوکا اور دوسرا دولت کا بھوکا، یہ 2 بھوکے ہیں، ان کا پیٹ کبھی دنیا میں نہیں بھرے گا۔ اور پھر علم کے بھوکے کی تعریف فرمائی، فرمایا وہ تو علم کی جستجو میں لگ گیا، اللہ کی محبت میں لگ گیا، دین کے احکام کو سیکھنے میں لگ گیا، یہ تھی اس کی آرزو اس کو بلند مرتبہ دے دے گی۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ علم کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے علم کی جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن شریف پڑھا پھر اس کا دل کرتا ہے حدیث پاک پڑھوں، پھر حدیث پاک پڑھی پھر سیرت پاک پڑھوں، پھر مطلب ہے بڑھتا بڑھتا علم حاصل کروں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا بھی کہ علم ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک حاصل کرو، اور علم اتنا بڑا وسیع خزانہ ہے۔ تو فرمایا کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ علم کا بھوکا جو بندہ ہے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ اور دوسرا دولت کا بھوکا بندہ جو دولت کی آرزو کرتا ہے، دولت کی تمنا کرتا ہے، دولت کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس کا پیٹ بھی کبھی دنیا میں نہیں بھرتا، صرف اور صرف ہوس اور لالچ کی بنیاد پر، ورنہ اس نے کھانا تو وہی ہے جو اس کے پیٹ میں آنا ہے، اس سے زیادہ تو وہ استعمال نہیں کر پائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو گیا، قبر میں اترنے کے قریب ہو گیا، 2 چیزیں جس طرح فرمایا نا 2 بندے کبھی پیٹ نہیں بھر سکتے، ایک علم کا بھوکا اور پیاسا، ایک دولت کا بھوکا اور پیاسا۔ تو یہاں فرمایا کہ 2 چیزیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ہرس اور دولت کی محبت۔ کیا چیز؟ ہرس انسان کو بوڑھا ہو جائے ہرس جوان رہتی ہے، مال کی محبت انسان کی ٹانگیں قبر میں پہنچ جائے پھر بھی وہ دولت کے بارے میں سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اور مال آ جائے، جائیداد آ جائے تو میں اس کو بھی اپنے کھاتے میں، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لوں تاکہ میرا اکاؤنٹ بینک بیلنس میرا جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بندے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا اور 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ جوان رہتی ہیں، دولت کی محبت اور ہرس اور لالچ، یہ انسان کو کبھی کسی کھاتے میں جانے نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اب ہرس اور لالچ اور مال کی محبت یہ ایک انسان کے اندر خصلت پائی جاتی ہے
پر یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کی ہے اور قناعت کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے رستے پر چلا۔ اب خوشخبری دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس بندے کے لیے، اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جس نے اسلام کا رستہ اختیار کیا اور اسلام کے رستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزارن پر اپنا گزارا کرتا رہا، قناعت کرتا رہا۔ یعنی اس انسان کو تھوڑا رزق ملا تو اس پر بھی اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ تھوڑا گزارا بظاہر بہت کم تھا، لیکن رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ عاجزی، انکساری ہی کرتا رہا۔ اس نے کبھی زیادہ رزق اور زیادہ مال کی تمنا نہیں کی، بھئی پہاڑی مال کے اور جائیداد کے ہوں تب بھی گزارا ہوگا۔ جو کچھ رب نے دیا اس پر اس نے قناعت اختیار کر لی، تحمل کر لیا کہ میرے مقدر میں یہ تھا، یہ رب نے مجھے دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر امیر اور فقیر، اب دنیا میں تمہاری تمنائیں مختلف ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی۔ یعنی جب قیامت میں حشر میں بندہ پہنچ جائے گا اس وقت پھر دنیا میں کھایا ہوا مال، دنیا میں جمع کیا ہوا مال اس کو عذاب لگے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو مال تم جمع کرتے ہو، اس کو رکھتے ہو، یہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بن جائے گا، توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ یہ آرزو کرے گا جو میں نے کھایا اس سے بھی آدھا مجھے میسر آتا، میں تھوڑا کھاتا اور رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتا۔ اس وقت پھر فرشتہ کہے گا بندے وہ وقت گزر چکا، اب یہ تیرا عذاب ہے جو دنیا میں تو کماتا رہا، دنیا میں تو حاصل کرتا رہا، دنیا میں جس کے لیے ہرس، ہوس اور لالچ اپنے اندر پیدا کرتا رہا، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ تمہارا ہرس ہے، وہ تمہاری لالچ ہے، وہ تمہارا طمع ہے جو تم ساری زندگی کرتے رہے، آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی دوسری چیز بیان فرمائی، فرمایا تونگری مال کی کثرت سے نہیں ہوتی، امیری، سادہ زبان میں امیری مال کی کثرت سے نہیں ہوتی، جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے وہ امیر ہوتا ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پرواہی ہوتی ہے، یعنی انسان دل کا غنی ہو، دل کا بادشاہ ہو تو وہ بندہ امیر ہے، مال جائیداد زیادہ ہو لیکن دل کا غریب ہو تو پھر وہ اسلام کہتا ہے وہ تونگر نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں، کسی غریب کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو اس سے 100-200 ملنے کی آرزو ہوتی ہے، امیر کسی کے پاس چلے جائیں تو امیر سب سے پہلی جو چیز سوچتا ہے اللہ بھی آج بویت آت یہ ہے، یہ 500 مانگ بھی بیٹھا ہے پر اس دینا کیویں نے، سمجھ آئی میری بات کی، اس دینا کدوں دے دا، تو پھر اسی اپنے ذہن دے وچ پلان کرنے آج اس بندے نال آ بانا لانا ہے تو ان گھروں اٹھانا ہے ایک بار، تو یہ تونگری نہیں ہوتی، امیری دل کی ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر غریب ہوتی ہیں لیکن ان کا دل ان کو امیر کر کے رکھتا ہے، ان کا دل ان کی عزت اور تعظیم کو بڑھا کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیری مال سے نہیں آتی، امیری جائیداد سے نہیں آتی، دل کی بے پرواہی سے آتی ہے۔ اور دل کی بے پرواہی کیا ہوتی ہے؟ ہر کوئی، ہر قسم کا انسان اس بندے کے لیے یکساں ہوتا ہے، امیر غریب کا فرق نہیں وہ رکھتا،
وہ ہر کسی کے ساتھ اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس بندے سے محبت کرتا ہے، غریب سے بھی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، امیر سے بھی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کا بندہ سمجھ کر جب بندہ اللہ اس سے محبت کرے گا تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہوگا، اور دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرس اور دنیا کی بہت جستجو کرنا یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور اس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا اے لوگو، اچھے طریقے سے حلال رزق کماؤ، حلال رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ بندے کو، آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اپنی طرف سے فراڈ، چوری چکاری، غلط اعمال، غلط سوچیں، فرمایا ان کو ترک کر دو، اپنی نیت کو صاف رکھو، مضبوط رکھو، اپنے ارادے کو پائیدار رکھو، اور ہمیشہ اپنا ہاتھ حلال کی طرف بڑھاؤ، ہمیشہ اپنی زبان پہ حلال رکھو، اور ہمیشہ اپنا قدم حلال کی وادی میں داخل کرو، حرام کی وادی میں نہ جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ کوئی اور لے کے چلا جائے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اور فرمایا اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور کوئی انسان، اب یہ بات اگلی اس سے بھی قابل توجہ ہے، فرمایا کہ کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، یعنی اس نے جو کچھ کھانا ہے، جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب وہ اپنا رزق کھا نہیں لے گا۔ تو پھر ہم لوگ جس دنیا میں، جس وادی میں آج داخل ہو گئے ہیں، ہرس، ہوس اور لالچ کی وادی میں، اس میں تو پیٹ بھرنے والی کوئی شکل ہی نہیں نظر آتی، اس میں تو دنیا کی آرزویں پوری ہونے والی کوئی شکل صورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق کی فکر نہ کر کہ رزق تیرا پیچھے رہ جائے گا، جو رزق رب نے تیرے نامہ اعمال میں، تیرے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے، وہ کھانے سے پہلے تو مرے گا نہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، رزق کیا کرتا ہے؟ انسان کو تلاش کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کھا لے، اور پھر موت کا وقت اس کے قریب آ رہا ہے، رزق تو بھی پیچھے پڑا ہوا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر اچھائی کو اختیار کرنا، اچھی اعمال اور اچھی سوچ کو اختیار کرنا، اور رزق طیب کرنا، یہ سب سے پہلا اور بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سوال کیا، باری تعالیٰ کون سا تیرا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ کا حکم ہوا جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت اختیار کر لیتا ہے، یعنی جو رزق میں نے عطا کر دیا اس پر بھروسہ کر کے، اس پر توکل کر کے اس رزق میں گزارا کرتا ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ غنی ہے۔ جو رب نے دیا اس پر راضی ہو جانا یہ غنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر دوسرا سوال پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، باری تعالیٰ عادل کون ہے؟ عدل کرنے والا؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا عادل وہ ہے، سب سے بڑا عادل، جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ اب یہ چیز مطلب ہے بڑی مشکل بھی ہے اور بڑی ضروری بھی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا۔ میں کسی کو کہوں کہ اپنے ساتھ عدل کر، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں اپنے ساتھ عدل نہیں کرتا، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہ مطلب ہے اپنے ساتھ وہ عدل کرتا ہی کرتا ہے نا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، وہ بندہ سب سے زیادہ عادل ہے۔
تو پتہ چلا کہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرتا تو اپنے نفس کو برائی سے روک کے رکھتا، اپنے ذات کے ساتھ عدل کرنے والا ہوتا تو اپنی زبان کو بری شرینی سے محفوظ رکھتا، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے والا ہوتا تو اپنے نفس کو، اپنے پیٹ کو، اپنی اس دوزخ کو کبھی حرام سے نہ بھرتا۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں یہ اس طرف جا رہا ہوں، آگے آگ جل رہی ہے، اس آگ میں مجھے ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اس کی طرف جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حرام کمایا اس کو کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ اس کا مقدر ہے۔ جس نے جھوٹ اختیار کیا دوزخ کی آگ اس کا مقدر ہے۔ جس نے غیبت کی دوزخ کی آگ اس کا مقدر ہے۔ تو پھر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا مطالعہ کریں کہ کیا میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ اپنے لیے عادل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہر کوئی سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں تو حرام بھی کھا لیتا ہوں، میں تو غیبت بھی کر لیتا ہوں، کسی کی برائیاں بھی کر لیتا ہوں، کسی کا حق بھی مار لیتا ہوں، کسی پر ظلم اور زیادتی بھی کر لیتا ہوں۔ سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر بندہ کہے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ عدل کرتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ عدل کرنا تو مشکل بڑا ہے، لیکن اس سے مشکل عدل ہے اپنی ذات کے ساتھ کرنا۔ اس لیے حضور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا متقی وہ بندہ ہے جو اپنی ذات اور اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح القدس نے مجھے یہ خبر دی کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور رزق کی حلال کماؤ۔ اللہ سے ڈرو اور رزق کی حلال کماؤ۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو رزق حرام نہیں کمائیں گے، جب اللہ سے ڈریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ یقین کامل ہوگا میرا اور آپ کا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز پر توکل ہوگا تو پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور ایک پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا جب انسان کو، اب ہم بھی دیکھیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ایک روٹی اور پانی کا، وہ چلے پرانا دور تھا اب گلاس کہہ لیں، پیالہ نہ کہیں گلاس کہہ لیں، تو فرمایا کہ ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی اس سے زیادہ مزید خواہشات اور آرزویں کرنا یہ تیرے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ مزید جب اس سے ہم لوگ بڑھتے ہیں، کھانی تو ایک روٹی ہے نا، صبح و شام روٹی اور پانی یہ غذا ہے انسان کی، اس سے زیادہ جمع کرنا اور اس سے زیادہ کی آرزو اور تمنا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر دوسری چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پرہیزگار بن جا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیزگار کیسے بن جاؤں؟ تو فرمایا سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی وہ کہلائے گا جو رب نے دیا اور اس پر قناعت اختیار کر لی، وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اب پرہیزگاری ہماری ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہم متقی بننا چاہیں، متقی اور تقوی ہمارا ختم کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ جب ہماری آنکھوں کے اندر لالچ آ جاتا ہے، جب ہمارے دل کے اندر ہوس آ جاتا ہے، جب ہمارے دل کے اندر دنیا کی آرزویں اور تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب وہ آرزویں غلط پیدا ہو گئی، تمنائیں غلط پیدا ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم لوگ تقوی کو چھوڑ کر، متقی ہو تو وہ حلال کھائے گا، حرام کے قریب نہیں جائے گا، اور جب حرام کی طرف چلا گیا تو پھر تقوی نہ رہا،
متقی نہ رہا۔ اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کر۔ یعنی میری یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میں تو باقرہ کھاؤں اور باقی لوگوں کو میں دال دوں۔ یہ مطلب ہے یہ ہماری خواہشات اور آرزویں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے میرے تن پہ کپڑا جو ہو وہ سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا ہو، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے نیچے۔ تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر، تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر نصیحت فرمائے۔ کیا کریں؟ مجھے اختصار کے ساتھ مختصر نصیحت فرمائے کہ میں اچھا آدمی بھی بن جاؤں اور مجھے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر۔ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ اور پھر دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسی بات نہ کر، اپنی زبان سے ایسا کلام نہ کر کہ جو تو کلام کرے کل اس کلام پر تجھے معذرت کرنی پڑے۔ یعنی غلط بات نہ کر، غلط زبان نہ کھول، ہمیشہ زبان سچائی پر کھول، ہمیشہ زبان تقوی پر کھول، ہمیشہ زبان اپنے رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے کھول۔ ایسی زبان نہ کھول کہ کل کو تجھے شرمندگی کا باعث بننا پڑے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل تجھے معذرت کرنا پڑے اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ یعنی کسی انسان کے مال جائیداد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں اس طرف نہ جھکا، جو رب نے تجھے دیا ہوا ہے اس رب کے دیے ہوئے پر قناعت اختیار کر، صبر اختیار کر، عاجزی اختیار کر، تقوی اختیار کر۔ رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تیرے سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوگا، تیرے سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہماری زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ مالداری کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا مختصر امیدیں اور معمولی چیز پر گزارا کرنا یہ مالداری ہے، یہ امارت ہے۔ اور پھر فرمایا عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں، یعنی عیش و عشرت کی زندگی ہم بسر کرنا چاہتے ہیں تو عیش اور سکون، اب مثال کے طور پہ ہم نے روٹی کھانی ہے، بھرنا پیٹ ہے، تو جتنی بھی اچھی غذا ہوگی، جتنی بھی بہترین سے بہترین غذا ہوگی اس کا ذائقہ تھوڑی دیر رہے گا لیکن اس کا اثر دیر پا رہے گا، اس کا اثر دیر پا رہے گا۔ حرام کھایا اس کا ذائقہ تھوڑا لیکن 40 دن تک حضور نے فرمایا کہ ایک لقمہ کھانے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ کھانے والا۔ تو اس ایک لمحے کی لذت کو چھوڑ کر ہم نے حلال کو اختیار کر لیا تو ہماری زندگی کامیاب بن گئی۔ عیش و عشرت کی زندگی فرمایا تھوڑی ہے اور اچھی اعمال کے لیے وقت بھی کم ہے، یعنی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اور فرمایا کہ نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور یہ بھی جان کہ یہ عیش و عشرت بڑی تھوڑی اور قلیل ہے، رب نے مقرر فرشتے کر دیے ہوئے ہیں جو تیری روح کو قبض کرنے کے در پہ۔ تو جب ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گیلان سماعت فرما لیں۔ جنازے گاہ کا کام الحمد